بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد اسٹرولاجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ آج آپ 19 کا ستمبر 2021 کا ذائچہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں جیمنی کی فیملی ہوروسکوپ سے کہ فیملی کا ہوروسکوپ کیسا رہے گا۔ آپ کی جو گھر چڑھاؤ سے بھرپور ہوگی، مہینے کے ابتدائی 15 دن جو ہے وہ گھریلو زندگی کے لیے سازگار رہیں گے، لیکن باقی کے جو 15 دن ہیں وہاں پر چوتھے گھر میں اور زہرہ اور مرکری کی موجودگی ہے، جو کہ خاندان کے ماحول کے لیے کافی سازگار سمجھی جاتی ہے۔ یہ پوزیشن آپ کی شروع کے 15 دن رہے گی، تو اس دوران جو ہے وہ آپ بھی مثبت رہیں گے، ہم آہنگی رہے گی، ہم آہنگی بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی تقریب کا بھی آپ کے گھر کے قرب و جوار میں یا آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی کسی تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ جب سیارہ زحل جو ہے آپ کے دوسرے مکان کو، دوسرے گھر کو متاثر کرے گا تو حالات میں خرابیاں پیدا ہوں گی، حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے افراد کے درمیان جھگڑے اور رنجشیں اور بحث مباحثے جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ یہ چیزیں جو ہیں پیسے کو لے کر یا کسی جائیداد کے معاملے کو لے کر ہو سکتی ہے۔ مہینے کے جو دوسرا حصہ اس میں جو ہے وہ سورج آپ کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، اس میں جس کی وجہ سے آپ کی والدہ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ جن افراد کی والدہ حیات ہیں ان کی والدہ جو ہیں ان کو صحت کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو آپ کو خاص طور پہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور مہینے کے بقیہ کے 15 دن میں 16 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر کے دوران آپ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ محتاط رہیں گے تو پھر آپ کے معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آپ کی لو لائف کی، محبت کی، زندگی کی، کہ جو افراد سنگل ہیں، سنگل سے مراد میری یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ میں ہیں، ان کے دوستیاں ہیں یا وہ انگیجڈ ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں ریلیشن شپ میں جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی جو محبت کی زندگی ہے اس کا آغاز تو سازگار نہیں ہوگا، یعنی کہ ابتدائی دنوں میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ستمبر کے ابتدائی دنوں میں آپ کو ایک دوسرے سے ملنے کا وقت نہیں مل سکے گا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹھیک سے ٹائم نہیں مل سکے گا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے درمیان آپ کے دوست کے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن ایسا جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں رہے گا، مہینے کا پہلے 10 دنوں میں یہ غلط فہمیاں رہیں گی، لیکن اس کے بعد حالات جو ہے وہ آپ کے حق میں، آپ کے فیور میں چلے جائیں گے، کیونکہ زہرہ جب 7ویں گھر میں آ جائے گا تو خاص طور پہ جو زہرہ سیارہ ہے یہ جب آپ کے 7ویں گھر میں آتا ہے تو پھر یہ محبت کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں شادی شدہ افراد کی، وہ شادی شدہ افراد جو ہیں وہ ان کی ستمبر کے آغاز جو ہے وہ بہت سازگار ہوگا، ازدواجی زندگی میں خوشگوار صورتحال ہوگی اور ایک اچھی مطابقت سے آپ لطف اندوز ہوں گے، محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ تاہم جو مہینے کا دوسرا حصہ ہے وہ شادی شدہ افراد کے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ 15 ستمبر کو مشتری جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کی ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جائیں گے اور تنازعات کھڑے ہوں گے اور جھگڑے ہو سکتے ہیں اور مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان تنازعات سے، مسائل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں اور محتاط رہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی۔ آپ کے کیریئر سے ہماری مراد ہوتی ہے آپ کی جاب یا آپ کا بزنس۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھیں گے، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اسی حوالے سے سمجھیں گے۔ تو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے ستمبر کا مہینہ تو کافی سازگار ہے، اور ستمبر کا جو پورا مہینہ ہی آپ کے لیے بہت فیور میں ہے، اور کیونکہ دوسرے اور 7ویں گھر کے حکمران جو ہیں اور مالک وینس 10ویں گھر کا رخ کر رہے ہیں، تو جو پیشہ ورانہ آپ کا پروفیشنل کا ہاؤس ہے، آپ کے پروفیشن کا ہاؤس ہے، اور دوسرے اور تیسرے گھر کا حکمران وینس کے ساتھ مرکری جو ہے وہ 10ویں گھر میں جا رہا ہے، تو 10ویں گھر میں ان دونوں سیاروں کی ڈائریکشن کا مڑ جانا، یہ آپ کی زندگی میں، پیشہ ورانہ زندگی میں خوشی اور اطمینان لانے کا باعث ہوگا،
اور آپ بتدریج کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے۔ اور اگر آپ محنت، ایمانداری کے ساتھ محنت کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، تو آپ کی پروموشن کا امکان بھی موجود ہے اور آپ کے اوپر مزید ذمہ داریاں بھی عائد کی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کی کنڈلی کے تیسرے گھر میں سورج کے ساتھ مریخ موجود ہوگا، تو آپ کے کیریئر کے حوالے سے لگن اور محنت اور استقامت کا مہینہ ہے، اور یہ وقت آپ کو کاروبار بھی بڑھانے کا موقع دے گا، اور مستقبل کے لیے آپ اس دوران جو ہے وہ آپ انتظامات کر سکیں گے۔ معاشی نقطہ نظر سے فائنینشیل کنڈیشن کی بات کریں، ستمبر میں کیا فائنینشیل کنڈیشن رہے گی، تو جرمنی کے لیے ستمبر میں فائنینشیل کنڈیشن زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگی، اتار چڑھاؤ کی کنڈیشن رہے گی۔ 6 ستمبر کو مریخ آپ کی کنڈلی کے چوتھے گھر میں چلا جائے گا، جو آمدنی میں بہتری لائے گا، یعنی کہ شروعات تو اتنی اچھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نوکری پیشہ افراد ہیں، اور خاص طور پر جو سرکاری اداروں سے جڑے ہیں، ان کو اس مدت کے دوران، اس ٹینیور کے دوران ان کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کاروباری پیشہ افراد ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو بھی منافع ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ یہ کنڈیشن 15 ستمبر تک جاری رہے گی۔ 15 ستمبر کو 8ویں گھر میں زحل آ جائے گا اور مشتری بھی اسی گھر میں ہے، تو یہ جو کنڈیشن بنے گی 15 ستمبر کے بعد، وہاں پہ یہ نقصانات کا اشارہ کرتی ہے۔ تو غیر ضروری اخراجات سے بچیں، کوشش کریں کہ آمدنی کو زیادہ سے زیادہ سیونگز آپ کرتے رہیں، اور خاص طور پہ قرض لینے کو گریز کریں۔ اگر حالات میں کچھ پرابلمز بھی آتی ہے تو اپنے اخراجات کو کٹ آف کر دیں، لیکن قرض لینے سے گریز کریں۔ اگر آپ اخراجات میں کمی کر دیں گے، ایکسپنسز میں کمی لے آئیں گے، تو جو ہے وہ آپ کی پریشانی میں پھر بھی تھوڑی کمی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مالی لین دین کر رہے ہیں تو اس دوران بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں صحت کی، ہیلتھ کی۔ تو جرمنی کے لیے ستمبر کا مہینہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے خاصا پریشان کن ہو سکتا ہے اور کمزور ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں جو مسائل پیدا ہوں گے، اگر اس مہینے میں جو ایشوز آپ کو صحت سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ آگے چڑھ کر بہت زیادہ بڑے بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریوں کی شروعات یہیں سے، اسی مہینے سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو صحت کی ایک یا ایک سے زائد مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کیتو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہے، جو کہ بیماریوں اور قرضوں کا خاص طور پر سمبل مانا جاتا ہے، اور زحل 8ویں گھر میں ہے۔ تو خاص طور پر آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور کسی سنگین بیماری کے آغاز کی نشاندہی ہے یہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی طرف سے آپ کوئی بھی بے احتیاطی نہ کریں، کوئی بھی پرابلم ہو تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں، ٹیسٹ کروائیے، چیک اپ کروائیے، اور پوری باڈی کا چیک اپ کروا لیجیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ کو اپنی صحت میں تھوڑی سی بھی 19-20 کنڈیشن لگتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے طبی معائنہ ضرور کروائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی ستمبر 2021 کی پریڈکشن۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔